کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی چمکنے لگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو مسجود ملائکہ یعنی فرشتوں کو جو حکم سجدہ کرنے تعظیمی کا حکم ملا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نور کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ رب ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اپنے اس ذات کو روشن اور پہچاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ سے ایک نور کو پیدا کیا، اسی نور کا نام نور محمدی رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے رب کا ہی نور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کا نام نور محمدی رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے محبت کرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا، مگر ظاہر نہیں تھا۔ اللہ نے اس محبوب کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے سے نور کو جدا کر دیا، اسی کا نام رکھ دیا نور محمدی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اسے بہت محبت پیار سے پکارتا تھا اور محبت کرتا تھا۔ رب کی نور محمدی رب کی عبادت و ریاضت کرتا تھا، وحدانیت کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے نور محمدی کو پہچانوانے کے لیے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے نور محمدی سے قلم کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا، لوح کو پیدا کیا، چاند کو، سورج کو، یہاں تک کہ ساری کائنات کے وجود کو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی رکھا گیا، تب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی چمکنے لگی۔ اس کے بعد مسجود ملائکہ کو حکم دیا گیا، اے مسجود ملائکہ آدم کے آگے تعظیمی سجدہ کرنے کے لیے جھک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تمام کے تمام فرشتے تعظیمی سجدہ کرنے کے لیے جھک جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ جو سجدہ کرتے ہیں تو وہ محبوب ٹھہرتے ہیں، جو نبی کے آگے تعظیم کرنے کے نہیں جھکتا ہے وہی مردود ٹھہرتا ہے، وہی مردود ٹھہرتا ہے، جس کا نام شیطان مردود ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، ذرا غور کیجئے گا، شیطان اتنا بڑا عبادت گزار تھا، اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ ہر ایک آسمان پر 12 ہزار سال کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ تواریخ کے اندر آیا ہے کہ کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہی جس جگہ پہ شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ جس جگہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا وہ جگہ آج بھی ویران پڑی ہوئی ہے۔ پتہ چلا بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا زاہد تھا، بہت بڑا تقوی پرہیزگار والا تھا، مگر اللہ اکبر سب کچھ ہونے کے بعد وہ جنت سے کیوں نکال دیا گیا؟ اس کے گلے میں لعنت کا توق کیوں ڈال دیا گیا؟ تو اے میرے ملت کے نوجوانوں، ذرا غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو چنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کے خاطر ساری کائنات کو رچایا اور بسایا ہے، جس کے خاطر جنت کو بنایا ہے، جس کے خاطر آدم کو پیدا کیا، جس کے خاطر حضرت نوح کو پیدا کیا، جس کے خاطر حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، جس کے خاطر حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، جس کے خاطر حضرت ادریس کو پیدا کیا، جس کے خاطر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کیا، جس کے خاطر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کیا۔ ساری کائنات کو میرے محبوب کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہے۔ اب اللہ کے پیارے حبیب کی اس نے تعظیم نہ کی تو اسے مردود قرار دے دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو دنیا پہ رہ کر کے نبی کی تعظیم سے دور ہے، نبی پر صلاۃ و سلام
कलाम पढ़ने से दूर है, नबी के नाम पर अंगूठा चूमने से बुग़्ज़ व कीना रखते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि नबी से बुग़्ज़ रखने वाला इतना बड़ा आबिद, इतना बड़ा जाहिद, इतना बड़ा मुत्तकी, जन्नत में रहने वाला, फरिश्तों का उस्ताद था, जन्नत के तख्त का मालिक था, मगर नबी की ताज़ीम ना करने की वजह से उसकी ना नमाजें देखी गई, ना उसका तकवा देखा गया, ना उसकी रियाजतें देखी गई, ना उसके परहेजगारी देखी गई, बल्कि नबी की ताज़ीम देखी गई। नबी की ताज़ीम नहीं पाई गई, जन्नत से निकाल दिया गया। अल्लाहु अकबर। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला कि जिस इबादत में नबी की ताज़ीम नहीं, वो इबादत रब की बारगाह में मकबूल नहीं है। जिस रियाजत में नबी की ताज़ीम नहीं, वो रियाजत रब की बारगाह में मकबूल नहीं है। जिस इबादत में रब की इन महबूब की मोहब्बत नहीं है, वो इबादत रब की बारगाह में मकबूल नहीं हो सकती है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा गौर कीजिएगा, मेरे आका अलैहिस्सलाम का नूर पाक हजरत आदम की पेशानी से यानी मुंतकिल होता रहा, एक दूसरे नबी से मुंतकिल होता रहा। यही नूर मोहम्मदी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की पेशानी में चमकता है, सुभान अल्लाह, जिसकी वजह से हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के ऊपर यानी नारे नमरूद गुलजार हो जाती है, सुभान अल्लाह। नारे नमरूद पर यानी नारे नमरूद में जब आप डाले गए थे, अल्लाहु अकबर, नारे नमरूद गुलजार हो गई थी। ये नबी की पेशानी में जो नूरे मोहम्मदी चमक रहा था, उसी की बरकत थी, सुभान अल्लाह। अब ये नूरे मोहम्मदी हजरत इब्राहिम से मुंतकिल होकर के हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह की पेशानी में चमकने लगा। अब देखिए, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी नहीं चलती है, इसलिए नहीं चलती है कि उनकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी है, सुभान अल्लाह। छुरी ना चलना ये नबी की मोहब्बत का जलवा, उन नबी के नूर का ही बरकत जलवा है, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ये नूरे मोहम्मदी आपसे मुंतकिल होकर के धीरे धीरे ये मुंतकिल होता रहा, एक पाक सलबों से होते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमकता है, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल होकर के ये नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में चमकता है। वही हजरत अब्दुल्ला जिनकी कोई इज्जत, कोई वक़ार नहीं, कोई पूछता नहीं था, जब आपकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी गर्दिश करने लगा, चमकने लगा, तो जिस गली से निकलते थे तो वो गली मुस्किन खुशबू देने लगती थी, सुभान अल्लाह। मक्का के लोग कहा करते थे, ए अब्दुल्ला, अब तेरी पेशानी बहुत चमक रही है, तेरा हुस्न बढ़ने लगा, तेरी खूबसूरती बढ़ने लगी, तेरी चमको दमक बढ़ने लगी, क्या वजह है? अल्लाहु अकबर। धीरे धीरे ये नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में दाखिल होता है और फिर आपका निकाह हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा से हो जाता है। निकाह होने के बाद कुछ अरसा के बाद वही नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पुश्त से हजरत आमिना के शिकम में करार पाता है। मैं अपनी बात को बहुत स्पीड में खींच रहा हूं ताकि अपना वक्त बहुत जल्दी मुकम्मल कर रहा हूं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत आमिना के शिक में पाक में वो नूरे मोहम्मदी आ गया। मैं क्या नबी की मिलाद बयान कर रहा हूं। नबी की अजमत बयान करना इसी को मिलाद कहते हैं, नबी का मर्तबा बताना इसी को मिलाद कहते हैं, नबी की शान बयान करना इसी का नाम मिलाद है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, नबी की पैदाइश बयान करना इसी का नाम मिलाद है, सुभान अल्लाह। हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम में नूरे मोहम्मदी गर्दिश करने लगा। वही हजरत आमिना है जिनका चलने का तरीका कुछ और था। अब हजरत आमिना कहती हैं कि मेरे शिकम में जब हजरत अब्दुल्ला की अमानत आती है तो हमारे अंदाज अलग हो जाते हैं, हमारे चलने के अंदाज अलग हो जाते हैं, हमारे बोलने के अंदाज अलग हो गए, हमारा चलना और उठना बैठना अलग हो गया। अल्लाहु अकबर। मक्का की तमाम औरतें कहने लगी, ऐ आमिना, तू कौन सी चेहरे के ऊपर मक्की से अपना चेहरा मश करती है जिसकी वजह से तेरा चेहरा बड़ा खूबसूरत चमक रहा है, बहुत मिनी महक और खुशबू से मुअत्तर हो गया। अल्लाहु अकबर। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु
اللہ تعالی عنہا کے شکم میں نور محمدی جلوہ گر ہے سبحان اللہ. یہ سب اسی کی برکتیں ہیں, اسی کی رحمتیں ہیں سبحان اللہ. اے میرے ملت کے نوجوانوں, اب دیکھیے وہی نور محمدی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے, آمینہ کی بائنی شکم میں پرورش کر رہے ہیں. ادھر آپ کے شوہر یعنی حضرت عبداللہ, آپ کے گھر میں اتنا کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا. آپ تجارت کی غرض سے سفر کا ارادہ کرتے ہیں. کہتے ہیں اے آمنہ میں سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہوں اور یہ تجارت کرنے جا رہا ہوں, اور تجارت کر کے کچھ ساز و سامان لے کر آؤں گا تاکہ گھروں میں چراغ جلاؤں گا, روشنی کروں گا, انتظام کروں گا, خوشیاں بانٹوں گا اور تم کو بھی خوش کریں گے سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا میرے ملت کے نوجوانوں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ امانت جو حضرت آمنہ کے شکم میں پرورش کر رہی تھی, ابھی صرف تقریباً 3 مہینے کے ہوئے تھے. حضرات آپ تشریف لے کے چلتے ہیں, اسی سفر دوران میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ کا انتقال سفر میں ہو جاتا ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب خبر ملتی ہے کہ اے آمنہ اب تمہارا شوہر نہیں آنے والا ہے, اب تمہارا شوہر نہیں آ سکتا ہے کیونکہ تمہارا شوہر جو ہے وہ راہ میں راستے میں انتقال ہو گیا. اتنا کہنا تھا, حضرت آمنہ کی چیخ اٹھ جاتی ہے اور آپ تڑپ کے کہتی ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ رونے لگتی ہے اور اپنے شکم کی طرف دیکھ کر کے اور اشارہ کرتے ہیں رب کعبہ ایسنی عبداللہ کی اس امانت کی کون پرورش کرے گا, یہ تو اب یتیم ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا, غیب سے آواز آتی ہے اے آمنہ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, جو تیرے شکم میں میری پرورش کر رہا کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ نبیوں کا نبی ہے, یتیموں کا اعلیٰ والی ہے. اللہ اکبر. وہ تشریف لانے والا ہے جس کے خاطر میں نے ساری کائنات کے وجود کو پیدا کیا ہے سبحان اللہ. اللہ اللہ. دیکھیں میرے ملت کے نوجوانوں, جب حضرت عبد المطلب خانے کعبہ سے تشریف لاتے ہیں, حضرت آمنہ کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو حضرت آمنہ پریشان لگتی ہیں, ان کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے میری بہو, اے بیٹی آپ کیوں رو رہی ہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہیں بابا جان, آپ کے جو بھائی, آپ کے جو بیٹے حضرت عبداللہ ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے. اتنا کہنا تھا, حضرت عبداللہ کمر پکڑ کے رہ جاتے, کہتے ہائے میری کمر ٹوٹ گئی. اللہ اکبر. میرا بہت انوکھا بچہ تھا, بہت پیارا لاڈلا پیارا بیٹا تھا, یعنی عبداللہ بہت انوکھے, بہت پیارے, بہت محبت کرتے تھے. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں اب اس کا کون سہارا ہوگا, اس بچے کی پرورش کون کرے گا. اللہ اکبر. غیر آواز آتی ہے اے عبدال گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کسی کے سہارے کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات اس کے سہارے کے لیے پیدا کی گئی سبحان اللہ, اسی کا انتظار کر رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک دیکھیے سبحان اللہ, ابھی ماں کے شکم میں ہے. حضرت عبد المطلب خانے کعبہ گئے ہوئے تھے اور خانے کعبہ کا طواف کر رہے تھے. اچانک کیا دیکھتے ہیں, مکہ کے کچھ سرداران آتے ہیں. آنے کے بعد کہنے لگتے ہیں اے سرداران مکہ, آپ کہتے ہیں اے عبد المطلب کچھ بات کہنا ہے. میری بات کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے مگر بات ہی کچھ ایسی ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہم پر لازمی بن رہا ہے. اللہ اکبر. وہ سرداران مکہ کہتے ہیں حضور بات یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی بیوی, آپ کی یعنی بہو حضرت آمنہ جو ہیں وہ اتنی خوشبو لگا کر کے گلیوں سے نکلتی ہیں. یہ بات مکے کی عورتیں کہہ رہی ہیں, ایک دوسرے سے کہہ رہی ہیں بتاؤ عبد المطلب ہمارے آپ کا دستور یہی ہے, مکے کا دستور یہی ہے کہ جس کا شوہر ختم ہو جائے تو وہ 1 سال تک خوشبو نہیں لگا سکتی ہے, مگر حضرت آمنہ کے شوہر کو ابھی 3 ماہ ہوئے ہیں گزرے ہوئے اور آمنہ خوشبو لگانا شروع کر دیا. اتنی خوشبو لگاتی ہے ایسا لگتا کہ خوشبو میں لوٹ کر کے آئی ہے. اللہ
اللہ اکبر. یہ باتیں جب عبد المطلب سنتے ہیں تو مارے شرم کی آپ کی سر جھک جاتے ہیں اور اپنے ڈگمگاتے ہوئے گھر کو آتے ہیں. آپ کی دادی یعنی حضور کی دادی کی حضرت عبد المطلب کی جو بیوی ہیں وہ ان سے کہتی ہیں اے عبد المطلب کی بیوی میری شائنی شریک حیات جلد سے میرے پاس آ جا. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. حضور کی دادی آتی ہیں, آنے کے بعد کہتی ہیں کیا بات ہے آپ پریشان کیوں لگتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ آج تک کسی نے مجھے میرے سر کو نہیں جھکایا ہے بلکہ ایک بات سے آج میرا سر جھک گیا ہے. کہا بات کیا ہے؟ بات کہو. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میری بہو آپ کی بہو یعنی حضرت عبداللہ کا سوگ نہیں مناتی ہے, یعنی اس کے مرنے اس کا وصال ہوئے 3 ماہ ہوئے ہیں اور مکے کا دستور یہی ہے, ہمارا آپ کا دستور یہی ہے کہ 1 سال تک خوشبو نہیں لگائی جائے, منی اپنے شوہر کا سوگ منایا جائے, مگر حضرت اپنے شوہر کا سوگ نہیں منا رہی ہے. اللہ اکبر. مکے کے لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ عورتیں کہہ رہی تھی حضرت آمنہ بہت خوشبو لگا رہی ہیں. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. حضرت آمنہ کی دادی کہتی ہے ٹھیک ہم جاتے ہیں, ابھی خود پوچھ کر کے آتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب کی یعنی جوزا یعنی آپ کی بیوی جا کر کے بہو سے پوچھتے ہیں اے میری بہو, اے میری بیٹی, بتا تو حضرت عبداللہ کا سوگ کیوں نہیں مناتی ہے, یعنی اتنی خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. حضرت آمنہ کہتی ہیں اے امی جان آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم تو عبداللہ کا غم منا رہے ہیں, ہم کو تو اتنی پریشانی. دیوال پکڑے ہاتھ ٹیک لگائے ہوئے نبی نے حضرت عبداللہ کا سوگ منا رہی تھی. آپ کہتے ہیں کیا بات کیا ہے؟ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ساس کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عبد المطلب سے مکہ کے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کی بہو بہت خوشبو لگاتی ہے, بڑی عطر لگاتی ہے, اللہ اکبر, سوگ نہیں مناتی ہے. اللہ اکبر. آپ کے آنکھوں سے آنسو اور نکلنے لگتے ہیں, آپ پریشان ہو جاتی ہے اور آپ فرماتی ہے اپنی عبد المطلب کو ہی بلاؤ, یہ مسئلہ انہی کو ہم بتائیں گے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. حضرت عبد المطلب آتے ہیں, آنے کے بعد میرے ملت کے نوجوانوں دیکھیے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اے بیٹی بتا کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو حضرت عبد المطلب کی بہو جس دیوار سے ہاتھ کو ٹیک لگائی ہوئی تھی اس دیوار کی مٹی کو لیتی ہیں, لینے کے بعد اپنی ساس یعنی اپنی دادی کو دیتی ہیں. دینے کے بعد انہوں نے عبد المطلب کے ہاتھ میں پکڑا دیا. عبد المطلب نے جیسے ناک کے قریب لے کے گئے, اللہ اکبر, اس میں اتنی خوشبو آ رہی تھی, اتنی خوشبو آ رہی تھی. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں آج تک میں نے ایسی خوشبو سونگھا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت آمنہ فرماتی ہے اے بابا جان یہ مٹی آج مہک رہی ہے, یہ دیوار آج نہیں بلکہ کل بھی مہکے گی, پرسوں بھی مہکے گی, یہاں تک کہ جب تک یہ دیوار قائم رہے گی تب تک یہ دیوار مہکتی رہے گی. سبحان اللہ. اللہ اللہ. میرے ملت کے نوجوانوں, جس جگہ پہ حضرت آمنہ کھڑی تھی اپنے قدم کی مٹی اٹھاتی ہیں, اٹھانے کے بعد عبد المطلب کے ہاتھ میں دیتی ہیں. جیسے عبد المطلب اپنے ناک کے قریب پہنچتے ہیں, دیکھتے اتنی خوشبو ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے بتاؤ بابا جان اس مٹی میں کون سی میں نے عطر ملائی ہے, کون سی خوشبو ملائی ہے؟ اللہ اکبر. تو آپ فرماتے ہیں اے بیٹی یہ خوشبو پھر آتی کیسے ہے؟ تو حضرت آمنہ کہتی ہے آج تک یہ راز چھپا تھا, میں کسی سے بتانا نہیں چاہتی تھی, مگر آج میں آپ کے ڈر کے مارے اس کا سوال ضرور بتا دوں گا. اللہ اکبر. حضرت آمنہ فرماتی ہے اے بابا جان سنو, وجہ یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی جو امانت میرے شکم میں جو پرورش پا رہی ہے یہ سب اسی کی برکت ہے. سبحان اللہ. اسی کی برکت سے یہ خوشبو سے مہک رہا ہے. یہ خالی یعنی گلی ہی نہیں مہک رہی ہے, جس گلی سے ہم نکل جاتے ہیں وہ گلی خوشبودار ہو جایا کرتی. سبحان اللہ. اللہ اللہ. حضرت آمنہ کہتی ہے بابا جان بات اتنی نہیں, بات اور بھی ہے.
تو عبدل مطلب کہتے ہیں بیٹی بتاؤ اور کون سی بات ہے؟ تو حضرت آمینہ فرماتی ہے اب بابا کا ہاتھ پکڑ کے اس گلی کی طرف چل دیتی ہے جس گلی سے آپ نکلتی تھی۔ اللہ اکبر! اس گلی سے نکلنے کے بعد جب یہ درخت پڑتے تھے، جھاڑیاں پڑتی تھی، بابا سے کہتے ہیں اے بابا جان بتاؤ تم ان درختوں کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ اللہ اکبر! حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے ہم اسے جانتے ہیں، یہ درخت ہم سے باتیں کرتے ہیں، یہ بولتے ہیں، اور بات یہی تک نہیں ہے اے بابا جان، یہ پتھر یہ پہاڑ بھی بولا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بیٹی پتھر بھی بولا کرتے ہیں؟ کہتی ہاں بابا جان، یہ پتھر بھی بولتے ہیں، یہ درخت بھی بولتے ہیں، یہ لمبے لمبے درخت ہیں، یہ جھک جاتے جب ہم نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر! بیٹی سے کہتے ہیں اے بیٹی بتاؤ کیا کہتے ہیں یہ درخت، یہ کیا کہتے ہیں پتھر؟ اے سنیو اپنے عقیدے پہ قربان جانا، سبحان اللہ۔ یہ سلام جو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ان کے زمانے سے نہیں، آج جو ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے نبی کی بارگاہ میں یہ آج سے نہیں ہے بلکہ نبی آدم علیہ السلام کے زمانے سے رائج ہے، سبحان اللہ۔ نبی جب تشریف لائے تو آدم نے سلام پیش کیا ہے، نبی جب تشریف لائے تو شیش نے سلام پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر! نبی کی ماں جب جس راستے سے گزر جاتی تھی وہ درخت جھک کر کے اور یہ جملہ کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امی رسول اللہ، سلام ہو اے نبی کی ماں اور نبی کی ذات پر، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر! یہ نبی کی ذات پاک ہے، نور نبی کا نور پاک حضرت آدم کی پیشانی میں چمکا جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے روشن چمکنے لگے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت میرے آقا علیہ السلام کا نور پاک یعنی ایک دوسرے سے منتقل ہوتا رہا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یعنی پیشانی میں چمکا جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی خلت چمکنے لگی۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی پیشانی میں چمکا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اشیار قربانی مل گئی، اور حضرت ابراہیم سے منتقل ہو کر کے یہی نور محمدی جب حضرت عبدالمطلب کی بارگاہ میں چمکا، اللہ اکبر، حضرت عبدالمطلب کی پیشانی چمکنے لگی۔ اسی طریقے سے یہ نور محمدی پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا اور ان تمام پاک رحموں کو اور پاک یعنی جگہوں کو روشن کرتا ہوا گزرا، سبحان اللہ۔ کسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے، بریلی کے تاجدار کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہنے والے نے کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ میرے